بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اور اس آخری رمضان کو تو پوچھنا ہی کیا، جو عمر شریف کا آخری رمضان تھا، کہ غذا بھی سادہ چائے کا ایک فنجان اور بمشکل آدھی چپاتی رہ گئی تھی۔ تلاوت و سماعت کا مجاہدہ بہت ہی بڑھ گیا تھا، یعنی اول صبح کو سوا پارہ حفظ سناتے اور پھر ظہر سے عصر تک مسلسل تلاوت، کبھی دیکھ کر کبھی حفظ فرماتے، بعد مغرب اوابین میں سوا پارہ سناتے زکریا کو، پھر عشاء کی نماز حرم میں پڑھ کر مولانا سید احمد صاحب کے مدرسے میں تشریف لاتے اور قاری محمد توفیق صاحب مدرس تجوید کی اقتداء میں تراویح پڑھتے کہ وہ نہایت اطمینان سے 2 پارے پڑھتے، جن میں عربی 5 بج جاتے، جو یہاں کے 12:15 بجنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد قریب 6 بجے عربی کے سو جاتے تھے۔ مولوی زکریا صاحب کو حکم تھا کہ 8 بجے مجھے جگا دیا کرو۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ تمام رمضان میں صرف 1 یا 2 مرتبہ مجھے اس کی نوبت آئی کہ حضرت کی آنکھ اس سے قبل نہ کھلی، ورنہ ہمیشہ جب 8 بجے پہنچا تو حضرت کو یا وضو کرتے دیکھا یا استنجا کرتے ہوئے۔ چنانچہ حضرت 2 پارے اس وقت نفلوں میں سنتے کہ حضرت کو امام نافع کی قراءت کامل سننے کا شوق تھا، اس لیے مدرسے کے 2 طالب علم 1 پارہ اس قراءت کا سناتے تھے۔ آخری 27 رمضان کی شب میں حضرت کو بخار چڑھ آیا اور بدن میں خدر کا اثر ہوا، جس کا سلسلہ وثاق تک چلا۔ اس سے قبل 38 ہجری کے سفر حجاز میں چونکہ رمضان کا چاند جہاز ہی میں نظر آ گیا تھا، باوجود دوران سر غایت تعب کے آپ نے تراویح کا اہتمام فرمایا اور کلام مجید سنانا شروع کر دیا۔ مولوی محمد زکریا صاحب ساتھ تھے۔ اول 8 رکعت میں حضرت نصف پارہ سناتے اور پھر 12 رکعات میں مولوی زکریا صاحب پون پارہ سنایا کرتے تھے۔ 10 رمضان المبارک کو مکہ پہنچ گئے تو حضرت نے تراویح ایک قاری صاحب کی اقتداء میں پڑھی اور اپنا کلام مجید نوافل میں ختم فرمایا۔ اس سفر میں جہاز سے جدہ اترنا عین مغرب کے وقت ہوا اور تھکان کا یہ عالم تھا کہ تراویح کا تو کیا ذکر، فرض نماز کا بھی کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل تھا، مگر حضرت نے اس شب میں کچھ تراویح کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھی۔ اللہ رے ہمت، آپ کے کمالات حسیہ کا نقشہ اتارنا ممکن، مگر اس خداداد نعمت کو کن لفظوں میں ادا کروں جس کے کارناموں نے عقل کو حیران اور زبان کو گنگ بنا دیا۔ تذکرۃ الخلیل۔ آپ بیتی نمبر 4 میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جہاز میں حضرت قدس سرہ کو دوران سر کا اتنا شدید اثر ہوتا تھا کہ تکیہ سے سر اٹھانا مشکل، اور یہی صورت بعین ہی اس ناکارہ کو بھی اپنے بچپن کے باوجود تھی، اور مزید برآں یہ کہ استفراغ اور قے بھی خوب ہوتا تھا۔ جہاز کی بدبو، بالخصوص جب جہاز میں پٹرول ڈالا جاتا تھا اور سارا جہاز اس سے سڑ جاتا تھا، تو اس ناکارہ کو چکر کے ساتھ ساتھ استفراغ بھی خوب ہوتا تھا۔ 29 شعبان کو حضرت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیوں بھائی، تراویح کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ دوران سر سے تو نمٹا جا سکتا ہے، مگر امتلاء کے درمیان تراویح میں کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تو کوئی بات نہیں، قے ہوگی، وضو کر لینا۔ باوجود دوران سر اور ضعف و پیری کے اور ضیافی جہاز چونکہ چھوٹا تھا، خوب حرکت کرتا تھا، اس کے باوجود ساری تراویح حضرت نے کھڑے ہو کر پڑھی۔ جدہ پہنچنے کے بعد جیسا کہ مولانا میرٹھی نے لکھا ہے، ایسا چکنا چور ہو رہے تھے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ حاجی مقبول احمد صاحب نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے نہایت غصے میں مجھ سے فرمایا کہ عقیدت میں بڑے میاں کو لے کر کھڑے نہ ہو جانا، کچھ ان کے ضعف کا بھی خیال کر لینا، چونکہ اس کا ڈر تھا کہ نامعلوم سفر میں حاجی جی کہاں میرا پتہ کاٹ دیں۔ اور حضرت کی کھانے میں معیت ان کی ہی رہی منت تھی، ان کا حکم تھا کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ تراویح کی تو آج ہمت نہیں،
یہ تو مجھ سے نہ ہو سکا، لیکن جب حضرت قدس روح نے فرمایا کیوں بھائی مولوی زکریا کیا حال ہے، میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کر دیا کہ حضرت تھکان بہت ہے، لیکن میری ندامت اور قلق کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت قدس روح نے پوری تراویح خوب اطمینان سے پڑھی، میں بار بار حضرت کو دیکھتا رہا اور اپنے اوپر افسوس کرتا رہا کہ کیوں جواب دیا، اور کئی بار خیال آیا کہ حضرت سے عرض کر دوں کہ حاجی صاحب کے حکم سے میں نے معذرت کی تھی، مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نماز کے درمیان 2-3 مرتبہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یوں عرض کرنے کو جی چاہا کہ حضرت کے ضعف کی وجہ سے عذر کیا تھا، مگر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا کہ وہ مجھ پر ناراض ہوں گے، مگر ندامت اور قلق اب تک بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔